بسم الله الرحمن الرحيم الرحمن علم القرآن. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على حبيبه محمد وآله وصحبه أجمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وهم ينهون عنه وينأون عنه وإن يهلكون إلا أنفسهم وما يشعرون. ولو ترى إذ وقفوا على النار فقالوا يا ليتنا نرد ولا نكذب بآيات ربنا ونكون من المؤمنين بل بدا لهم ما كانوا يخفون من قبل وردوا لعادوا لما نهوا عنه وإنهم لكاذبون وقالوا إن هي إلا حياتنا الدنيا وما نحن بمبعوثين ولو ترى إذ وقفوا على ربهم قال أليس هذا بالحق قالوا بلى وربنا قال فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون. اللهم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. عنایت مبارکہ کا سادہ سا بامحاورہ ترجمہ عرض کیے دیتا ہوں کہ یہ لوگ دوسروں کو بھی روکتے ہیں اور خود بھی اللہ کے احکام سے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات سے دور رہتے ہیں، لیکن اس سارے میں یہ اپنا نقصان کر رہے ہیں اور اپنے آپ کو تباہ کر رہے ہیں جس کا انہیں شعور نہیں ہے. اور اے مخاطب، تو انہیں دیکھے گا جب یہ دوزخ کے کنارے یا آگ کے پاس کھڑے ہوں گے تو اس وقت یہ کہہ رہے ہوں گے کہ اے کاش ہمیں دنیا میں واپس بھیج دیا جائے اور ہم اللہ کی آیات کا انکار نہ کریں اور ہم بڑے اچھے ایماندار ثابت ہوں. لیکن اب تو ہر چیز ظاہر ہو گئی، ہر چیز سامنے آ گئی، جو چیزیں یہ چھپاتے تھے وہ بھی کھل گئیں. اور اگر انہیں واپس کر بھی دیا جائے لو ردوا لعادوا لما نہوا عنہ، اگر انہیں یہاں سے میدان حشر سے واپس بھی کر دیا جائے تو ان کا کردار پھر وہی ہوگا، جس چیز سے روکا گیا ہے وہی کریں گے. وَإِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ، اس لیے کہ یہ جھوٹ بول رہے ہیں. اور یہ دنیا میں کہا کرتے تھے کہ یہی دنیا کی زندگی ہے اور ہمیں دوبارہ حشر میں زندہ نہیں ہونا. لیکن اے مخاطب، تو انہیں دیکھے گا جب اپنے پروردگار کے سامنے کھڑے ہوں گے اور اللہ فرمائے گا کہ کیا یہ سب حق نہیں ہے؟ آج قیامت تو انہیں دیکھ لی، جنت دوزخ سامنے ہے، بارگاہ الہی میں کھڑے ہو تو کہیں گے بالکل یا اللہ سچی بات ہے، ہم نے دیکھ لیا. تو ارشاد ہوگا کہ اب عذاب کے مزے لو، اس لیے کہ تم دنیا میں کفر کرتے تھے. بات پیچھے سے چلی آ رہی تھی کہ کفار کہتے ہیں کہ یہ تو اساطیر الاولین، پرانے قصے کہانیاں ہیں، اور یہ کہتے ہیں اللہ کا کلام ہے اور پرانے لوگوں کی باتیں سناتے ہیں. میں نے پچھلے جمعے میں عرض کیا تھا کہ قرآن کریم نے تاریخ کو موضوع نہیں بنایا، نہ تاریخ قرآن کا موضوع ہے، نہ قرآن یہ تاریخ بیان کرنا چاہتا ہے، بلکہ گزشتہ اقوام کے قصے قرآن نے بطور مثال کے بیان کیے ہیں اور ان کے کردار سے بحث کی ہے کہ انہوں نے کیا عقیدہ رکھا، ان کے اعمال کیا تھے، اس پر نتائج کیا مرتب ہوئے اور کس طرح وہ دنیا میں بھی تباہ ہوئے اور آخرت کی خبر بھی دی کہ وہ آخرت میں بھی تباہ ہوئے.
لیکن اس کے باوجود یہ اس طرح کے اعتراض کرتے ہیں، حالانکہ قرآن کا موضوع توحید باری ہے اور زندگی کا پورا نظام عطا کیا ہے قرآن کریم نے کہ ایک فرد کو، ایک انسان کو کس طرح سے زندگی بسر کرنی ہے، اس کا نظریہ کیا ہوگا، اس کا کردار کیا ہوگا، اس نے ذاتی، گھریلو، ملکی، قومی، خاندانی زندگی میں اس کا کیا کردار ہوگا، وہ لین دین کس طرح کرے گا، اس کی سیاسیات کیا ہوں گی، وہ عدالت کس طرح سے کرے گا، سارے معاملات پیدا ہونے سے مرنے تک کے قرآن نے بیان فرما دی، جو ایک مشکل ترین کام تھا۔ دنیا میں قوانین بنتے ہیں، قومیں بناتی ہیں، ممالک میں قوانین بنتے ہیں، اور پہلی بات تو یہ ہے کہ جس ملک کا قانون ہوتا ہے خود اس ملک میں وہ صحیح ثابت نہیں ہوتا، اور اس میں پھر ترمیمیں آتی رہتی ہیں، اس کی اصلاح ہوتی رہتی ہے۔ لیکن یہ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ کسی ایک ملک، کسی ایک قوم کا قانون دوسری قوم یا دوسرا ملک اپنا لے۔ وہ کہتے ہیں ان کا اپنا ماحول، ان کا موسم، اپنا مزاج، اپنا ان کی حیثیت، سوچ اپنی، ہماری اپنی فکر ہے، اپنا عقیدہ ہے، اپنا ہمارا ماحول ہے، ہم اپنا قانون بنائیں گے۔ صحرائے عرب میں بیٹھ کر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک ایسا ضابطۂ حیات دینا، جو قوانین بنتے وہ مخصوص کاموں کے لیے ہوتے ہیں، ساری زندگی کا اسلوب کوئی نہیں دیتا، لیکن ایک ایسا ضابطۂ حیات عطا فرمانا جو پیدا ہونے سے لے کر مرنے تک کی ساری زندگی کا ایک راستہ متعین کر دے، اور روئے زمین کی انسانیت کے لیے متعین کر دے، اور دنیا کے موسم مختلف ہوں، لوگوں کے رنگ مختلف، مزاج مختلف، زبانیں مختلف، قد کاٹ مختلف، سوچ کے انداز مختلف، مگر وہ لاہ عمل روئے زمین کے لیے قابل عمل بھی ہو اور مفید بھی ہو، یہ صرف اللہ دے سکتا تھا، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عطا فرمایا۔ تو فرمایا یہ ایسے بد نصیب ہیں کہ خود بھی اس سے دور بھاگتے ہیں، اور مزے کی بات یہ ہے کہ دوسروں کو بھی روکتے ہیں کہ اس کو مت مانو۔ آپ آج کے معاشرے میں بھی دیکھ لیں کہ کیا کیا ہوتا ہے۔ ہم الحمدللہ ہمارا مسلمانوں کا ملک ہے، اکثریت مسلمانوں کی ہے، تھوڑے سے لوگ ہیں جو غیر مسلم ہیں، اقلیت بہت تھوڑی سی ہے۔ ہم اپنے ماحول میں آج کے مسلمانوں میں دیکھ لیں، کافروں کو تو رہنے دیجئے، کہ آج دن بھر کیا کیا ہوتا ہے۔ ٹیلی ویژن پہ آپ دیکھیں کس کس طرح کے پروگرام آتے ہیں، اخباروں میں دیکھیں کس کس طرح کی باتیں چھپتی ہیں، ماحول کو دیکھیں، بازاروں میں، شہروں میں، محلوں میں کیا کیا ہوتا ہے۔ کوئی پرواہ نہیں کرتا، جو کچھ ہوتا ہے ہوتا رہتا ہے۔ لیکن جب دین کی بات آتی ہے، سنت خیر الانام صلی اللہ علیہ وسلم کی بات آتی ہے، اللہ کی عبادت، اللہ کے احکام کی بات آتی ہے، تو ہر بندے کو اعتراض پیدا ہو جاتا ہے، جی ایسا کیوں کرے؟ دن بھر جو کچھ ہوتا ہے اس پر کسی کو کوئی اعتراض نہیں، اس کی کوئی دلیل نہیں مانگتا کہ یہ اس طرح کا پروگرام کیوں آ رہا ہے، یہ کام کیوں ہو رہا ہے، یہ لوٹ مار کیوں ہو رہی ہے، یہ اتنی مہنگائی کیوں ہوگی، بھی آپ نے یہ کیا کرے، اس پہ کوئی نہیں۔ وہ کہتے ہیں ٹھیک ہے جی، گزارا کرنا ہے، ہر کوئی اپنی مرضی سے کیے جا رہا ہے۔ جب دین کی بات آتی ہے تو قرآن کریم تو عہد نبوی کے کفار و مشرکین کی بات کر رہا ہے۔ آج یہ بیماری خود ہمارے اندر موجود ہے، اور یہ مشرکین کی عادت تھی کہ وہ خود بھی تعلیمات نبوت سے بھاگتے تھے اور دوسروں کو بھی روکتے تھے کہ ان کی بات نہ سنیں۔ آج کلمہ پڑھنے کے باوجود ہمارا یہ حال ہے کہ ہم خود دین پر عمل کرنا نہیں چاہتے، اور دین کے معاملے میں دوسروں کو بھی روکتے ہیں کہ چھوڑو یار، اس کو جانے دو۔ لیکن اس سب کا نتیجہ کیا ہوا؟ انہوں نے کیا پایا، اور جو آج ایسا کرتا ہے وہ کیا پائے گا؟ فرمایا
ان یہلکون الا انفسہم، یہ اپنے آپ کو تباہ کر رہے ہیں۔ اس سب کا نتیجہ خود انہی کو بھگتنا پڑے گا، دین کا کچھ نہیں بگڑے گا۔ 1400 سال بیت گئے، 15ویں صدی کا ربع بھی بیت گیا، 1450 سال میں اللہ کے احکام میں سے کوئی چیز کوئی بندہ بدل نہیں سکا۔ اللہ کی کتاب میں کوئی شخص ایک زیر زبر کی تبدیلی نہیں کر سکا۔ اللہ کے دین پر عمل کرنے والے بحمد اللہ موجود ہیں اور قیامت تک رہیں گے۔ جب تک دنیا قائم ہے اسی دین پر عمل ہوتا رہے گا۔ جس دن کوئی شخص دین پر عمل کرنے والا نہیں رہے گا اس دن زمین آسمان پھٹ جائیں گے، قیامت قائم ہو جائے گی۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے پوچھا گیا کہ قیامت کب قائم ہوگی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حتی لا یقال اللہ اللہ، او کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ جب کوئی اللہ اللہ کرنے والا نہیں رہے گا قیامت قائم ہو جائے گی۔ اس کے باوجود کفار کو تو چھوڑیے، کفار کو تو اعتراض ہے ہی، حیرت ہوتی ہے ان برائے نام مسلمانوں پر کہ دین کی بات ہوگی، سنت کی بات ہوگی، احکام شریعت کی بات ہوگی تو بے شمار معترض ہوں گے۔ بدعات پر، رسومات پر، خرافات پر کسی کو کوئی اعتراض نہیں، اور اس میں شریک بھی ہوتے ہیں، دوسروں کو بھی شریک کرتے ہیں، سرمایہ بھی لگاتے ہیں۔ تو فرمایا یہ لوگ جو دین پہ اعتراض کرتے ہیں خود بھی عمل نہیں کرتے اور دوسروں کو بھی روکتے ہیں، تو یہ کیا دین کو ختم کر دیں گے؟ دین کا کچھ بگاڑ رہے ہیں؟ اللہ کریم فرمایا ہرگز نہیں، یہ دین کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے۔ ان یہلکون الا انفسہم، یہ اپنے آپ کو تباہ کر رہے ہیں۔ اس سارے کا وبال ان پر آئے گا، یہ اپنے آپ کو تباہ کر رہے ہیں۔ اور اے مخاطب تو انہیں دیکھے گا جب یہ آگ کے سامنے کھڑے ہوں گے میدان حشر میں، ازلفت الجنت غیر بعید، سماری سکری ہوئی جنت بھی دور نہیں ہوگی، میدان حشر میں سامنے ہوگی۔ وبرزت الجحیم لمن یرا، اور دوزخ کو بھی وہاں سامنے لایا جائے گا کہ سب دیکھ لیں کہ یہ دوزخ ہے۔ فرمایا جب انہیں دوزخ کے کنارے کھڑا کیا جائے گا تو اس وقت انہیں پتہ چلے گا کہ ہم کیا کرتے رہے۔ اس وقت ان کی سب سے بڑی خواہش ہوگی، یہ کہیں گے یا لیتنا نردو، اے کاش ہمیں یہاں سے واپس دنیا میں بھیج دیا جائے، پھر اس عالم میں ہم چلے جائیں، عالم دنیا میں چلے جائیں۔ بھئی وہاں کیا کرو گے جا کر؟ تو کہیں گے وَلَا نُكَذِّبَ بِآيَاتِ ربنا، ہم اپنے پروردگار کے احکام کی تکذیب نہیں کریں گے، ان کو مانیں گے۔ اگر ہمیں یہاں سے اب دنیا میں بھیج دیا جائے تو ہم اللہ کی آیات کو، احکام الہی کو مانیں، ان پر عمل کریں، وَنَكُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ، اور ہم ثابت کر دیں کہ ہم ایمان والے ہیں۔ اللہ کریم فرماتے ہیں کہ دنیا میں تو انہوں نے بڑے پردے بنا رکھے تھے، ملک صاحب، چودھری صاحب، خان صاحب، علامہ صاحب، فلاں صاحب بنے ہوئے تھے، لیکن میدان حشر تو ایسا ہے جیسے لفافہ کھل گیا اور اندر کی چیز سامنے آ گئی۔ بل بدلہم ما کانوا یخفون من قبل، دنیا میں جو کچھ انہوں نے غلاف چڑھا رکھے تھے اور اپنے کو بڑا شریف ظاہر کرتے تھے، حالانکہ اللہ کے احکام پہ عمل نہیں کرتے تھے، خود کو بڑا پارسا ثابت کرتے تھے اور عقائد درست نہیں تھے، اب وہ چیز کھل گئی، اب تو سامنے آ گئی ہر چیز جو دنیا میں یہ چھپاتے تھے۔ اور فرماتے ہیں لو ردوا لعادوا لما نہوا عنہ، اللہ کریم خبر دے رہے ہیں کہ اگر آج دوزخ سے کے کنارے سے ہٹا کر انہیں دنیا میں بھیج بھی دیا جائے، یہ پھر وہی کریں گے جو پہلے کرتے تھے۔ وَإِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ، یہ جھوٹ بول رہے ہیں کہ ہم دنیا میں جا کر صحیح ہو جائیں گے۔ علماء تفسیر، مفسرین کرام اور علماء حق نے اس پہ بڑی خوبصورت باتیں لکھی ہیں
کہ یہ کیسے ممکن ہے کہ جب وہ دوزخ کے سامنے کھڑے ہوں گے، دوزخ کو بھڑکتے ہوا دیکھ رہے ہوں گے اور انہیں افسوس ہوگا کہ ہم نے دنیا میں عمر ضائع کر دی، ہم اللہ کی اطاعت کرتے، عبادت کرتے، اس حال کو نہ پہنچتے، کاش ہمیں آج لوٹا دیا جائے، پھر دنیاوی زندگی مل جائے، ہم دنیا میں ہوں تو ہم اللہ کی ہر حکم کو مانیں اور ہم پکے مومن ثابت ہوں اور اس پر عمل کریں اور ثابت کر دیں کہ ہم اللہ کو ماننے. اللہ کریم فرماتا ہے اگر انہیں لوٹا بھی دیا جائے تو یہ پھر برائی ہی کریں گے، یہ جھوٹ بول رہے ہیں. ایک کیسی عجیب بات ہے، پھر برائی کیوں کریں گے جب سارے حقائق دیکھ کر وہاں سے پلٹ کر آئیں گے. تو علماء حق فرماتے ہیں کہ انسان کے اندر دل ہے، قلب ہے. یہ قلب صرف پمپنگ مشین نہیں ہے جسے انگریزی میں ہارٹ کہتے ہیں، اس کے اندر ایک لطیفہ ربانی ہے جسے انگریزی میں بھی سٹل ہارٹ کہتے ہیں، جو عالم امر سے ہے. اور جب اس میں نور ایمان آتا ہے تو روح کو حیات نصیب ہوتی ہے. کفر و شرک کرتا ہے تو ایسا سمجھے کہ بدن روح کی قبر بن جاتا ہے، روح مردہ ہو جاتی ہے. فرمایا انہوں نے دنیا میں اپنے قلوب کو اتنا تباہ کیا، اتنا زنگالود کیا، اتنا خراب کیا کہ اب یہ جو قیامت ہے یا آخرت ہے یہ دار عمل تو ہے نہیں، یہ تو دار جزا ہے. یہاں تو کوئی تبدیلی نہیں ہو سکتی. اگر یہ دل کو بگاڑ کے لے آئے ہیں تو یہاں اس کی اصلاح نہیں ہو سکتی. وہ تو وہی ممکن تھی جب یہ دنیا میں زندہ تھے، توبہ کرتے، رجوع اللہ کرتے اور کسی سے اللہ اللہ سیکھتے، اللہ کی اطاعت کرتے، برکات نبوی کو پاتے، ان کے دل زندہ ہو جاتے. وہاں انہوں نے کیے نہیں. اب یہ مردہ شکستہ زنگ خوردہ دل لے کر دوزخ کے سامنے کھڑے ہیں تو یہاں سے لوٹا بھی دیے جائیں تو دل تو وہی رہے گا جو مردہ ہے، زنگ خوردہ ہے. چونکہ قیامت یا آخرت تبدیلی کا موقع وہاں ہے، وہ دار عمل نہیں ہے کہ وہاں کوئی توبہ کر لے، وہاں کوئی اپنی اصلاح کر لے. وہ تو دار جزا ہے. دار عمل تو دنیا میں ہے، وہ کام تو ختم ہو گیا. اب اگر یہاں سے واپس جائیں گے تو ان کے قلوب تو وہی ہوں گے جو دنیا سے لے کے آئے ہیں. جب وہاں جائیں گے تو ان قلوب کا نتیجہ یہ ہوگا کہ یہ پھر برائی ہی کریں گے، نافرمانی ہی کریں گے. آج یہ جھوٹ بول رہے ہیں. اب تو دوزخ کی آگ سے ڈر کر کہہ رہے ہیں ہم مانیں گے، لیکن اگر انہیں آج دنیا میں بھیج دیا جائے، جو ممکن نہیں ہے، جیسا ہوگا نہیں، لیکن اللہ کریم فرماتے ہیں جو یہ آرزو کر رہے ہیں کہ اگر آج ہمیں دنیا میں بھیج دیا جائے تو ہم نے دوزخ بھی دیکھ لی، آگ بھی دیکھ لی، قیامت بھی دیکھ لی، لوگوں کا دوبارہ زندہ ہونا بھی دیکھ لیا، جنت بھی دیکھ لی، فرشتے بھی دیکھ لیے. آج ہم جائیں تو ہم بڑی توبہ کریں گے، بڑے نیک ہو جائیں گے. فرمایا جھوٹ بول رہے ہیں. جس بندے نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بتانے پر یقین نہیں کیا، وہ اپنے دیکھے پہ بھی یقین نصیب نہیں ہوگا اسے. فرمایا دنیا میں یہ اس لیے تھے کہ اللہ کے نبی پہ یقین کرتے، اپنے قلوب کی اصلاح کرتے، انہیں منور کرتے، انہیں روشن کرتے، برکات نبوی سے ان میں اللہ کا نور آتا اور ان کی سوچ سدھر جاتی، ان کا ضمیر سدھر جاتا، جس کے نتیجے میں ان کا کردار سدھر جاتا. یہ اللہ کے نیک بندے ہوتے، یہ شریف لوگ ہوتے، یہ اللہ کی اطاعت کرتے، یہ حلال کھاتے، یہ سچ بولتے، یہ انصاف کرتے. یہ سب کچھ ان سے کیوں نہ ہو سکا؟ اس لیے کہ ان کے دل تباہ ہو چکے تھے. انہوں نے کفر کیا، انکار کیا، پھر دین کی مخالفت شروع کر دی. ایک تو ہے نہ ماننا، ایک بات تھی، یہ بھی کفر تھا اور بڑا ظلم تھا. یہ اس میں اتنے آگے بڑھ گئے کہ خود نہ مانا، دوسروں کو بھی دین سے عمل کرنے سے روکنے لگ گئے کہ چھوڑو یہ فضول بات ہے، اسے چھوڑو، جانے دو، یہ سنی سنائی باتیں ہیں. کس نے دیکھا ہے کب مردے زندہ ہوں گے، کیا ہوگا آخرت میں دیکھا جائے گا، دیکھیں گے جب جائیں گے تو دیکھ لیں گے کیا ہوگا. فرمایا اب اگر انہیں لو ردو، آج اگر انہیں یہاں سے واپس دنیا میں بھیج بھی دیا جائے
لعادوا لما نہوا عنہ، وہی کام کریں گے جس سے انہیں روکا گیا، کیونکہ دل تو وہی ساتھ جائے گا نا جو دنیا سے لائے ہیں، وہ میدان حشر میں تو نہیں بدلے گا، وہ توبہ کی جگہ تو نہیں ہے، قلوب کے اصلاح کی جگہ تو نہیں ہے، وہاں نیکی قبول کرنے کی جگہ تو نہیں ہے، وہ تو دار جزا ہے، جو کچھ کر چکے ہو اس کا بدلہ ملے گا، وہاں عمل کی فرصت تو نہیں ہے۔ تو فرمایا دل تو وہی ہے، جب یہ واپس جائیں گے تو وہی تباہ حال اور سیاہ اور زنگ خوردہ دل ان کے پاس ہوگا، اگر یہ واپس جائیں گے تو پھر وہی کرتوت ان کے ہوں گے، اور یہ یہاں جھوٹ بول رہے ہیں، اور یہ گواہی اللہ جل شانہ دے رہے ہیں، یہ کسی کی بات انسان کی نہیں ہے، فرشتے کی نہیں ہے، خود رب العالمین فرما رہے ہیں کہ جب دل کو کوئی تباہ کر لیتا ہے اور مرتے دم تک اس کی اصلاح نہیں کرتا تو پھر مرنے کے بعد اصلاح نہیں ہوتی، پھر اسے ہمیشہ ہمیشہ اسی برائی کو بھگتنا پڑے گا، اور اگر اسے فرصت دے بھی دی جائے میدان حشر سے، پھر دنیا میں بھیج دیا جائے، پھر اس کے لیے نئے سرے سے دنیا سجا دی جائے جو تباہ ہو چکی ہوگی، پھر وہی پہاڑ دریا، پھر وہی میدان شہر آباد کر دیے جائیں، پھر وہی سورج چاند ستارے روشنی دینے لگیں، پھر وہی ہوائیں چلنے لگیں، پھر وہی سبزے اگنے لگیں، وہی باغ و بہار ہو، اور انہیں میدان حشر سے واپس وہاں بھیج دیا جائے، فرمایا لعادوا لما نہوا عنہ، پھر یہ وہی کام کریں گے جس سے انہیں اللہ نے روکا ہے، کیونکہ وہ دل تو وہی لے کے آئیں گے نا جو دنیا سے لے کے گئے۔ سو یہ تھوڑا سا وقت جو ہمارے پاس زندگی کا ہے یہ بڑا لمبا ہمیں محسوس ہوتا ہے۔ آج کسی شخص کو آپ کہیں کہ مجھے کوئی قرض ہی دے دو، اور اسے کہیں کہ میں 20 سال بعد دے دوں گا، تو وہ بھونچکا رہ جائے، وہ کہے گا تمہارا تو نہ دینے کا ارادہ ہے، بھائی میں آج دوں، تم مجھے 20 سال بعد کون ہوگا کون نہیں ہوگا یہ تو تمہارا خیال واپس نہ کرنے کا، یعنی وہ 20 سال ہمیں بڑے لمبے لگیں گے، لیکن ہم جو 60-70 سال زندگی گزار چکے ہیں اگر پیچھے دیکھیں تو کل کی بات لگتی، جو گزر چکی ہے، کسی کی 20 گزر چکی ہے، کسی کی 50 گزر چکی ہے، کسی کی 70 گزر چکی ہے، 80 گزر چکی ہے، کسی 100 سالہ بزرگ سے پوچھیں تو ایسے لگتا ہے یار کل کی بات تھی، ہم سکول میں تھے، کل کی بات تھی ہم فلاں کام کرتے تھے، کل کی بات تھی فلاں دوست ساتھ ہوتا تھا، اتنا عرصہ بیت گیا پتہ ہی نہیں چلا۔ یہی حال ہوگا عرصہ معاشر میں بھی، پوچھا جائے گا کہ بھی تم دنیا میں بڑا عرصہ رہے، تو عرض کریں بارئلہ یومن و بعد یوم فسأل العادین، یا اللہ ہمیں تو گنتی یاد بھی نہیں، ہم تو سمجھتے ہیں کہ ہم ایک دن بھر وہاں رہے یا دن سے بھی کچھ کم عرصہ وہاں رہے، جنہیں گنتی آتی ہے ان سے پوچھ، یا اللہ ہمیں تو گنتی بھی نہیں آتی، ہم تو سمجھتے ہیں کہ ہم دنیا میں گئے اور آ گئے، کیونکہ جب وقت گزر جاتا ہے تو پتہ چلتا ہے کہ تو ہاتھ سے نکل گیا۔ لیکن اخروی زندگی نہ ختم ہونے والی ہے، اور جو کبھی ختم نہیں ہونے والی اس کے مقابلے میں 1 صدی یا 50 سال کی کیا حیثیت بنتی۔ تو یہ جو تھوڑا سا محدود وقت ہے، کچھ تو اس میں بلوغت سے پہلے گزر گیا، کچھ بڑھاپے کی نظر ہو جائے گا، جو درمیان میں بچتا ہے وہ آدھا سوتے میں گزر گیا، تو سارا بچا کے ہم دیکھیں تو ہمارے پاس ساری زندگی میں میرے خیال محدود چند سال بچتے ہیں جو ہم کام فیلڈ میں کرتے ہیں، اور پھر ان چند سالوں میں بھی ہم اللہ و اللہ کے رسول کی بات نہ مانیں، حالانکہ دنیاوی اعتبار سے بھی جو ضابطے اسلام نے دیے ہیں وہ آسان بھی ہیں اور دنیاوی لحاظ سے بھی مفید ہیں، اور پھر ان پر عمل کرنا اللہ کی عبادت بھی شمار۔ فرمایا یہ ایسے بد نصیب تھے کہ انہوں نے اپنے دل تباہ کر لیے، ایمان انہیں نصیب نہیں ہوا، خود دین سے دور بھاگ، دوسروں کو ہی منع کرتے تھے دین پر عمل کرنے کی ضرورت نہیں ہے، سو یہ دلوں کو تباہ کر کے لے آئے، اور جب دل تباہ ہو جاتا ہے تو پھر قبر سے اٹھ کر کوئی دنیا میں آ جائے تو بھی اس کی اصلاح نہیں ہوتی۔ دنیا میں تو یہ کہتے تھے وَقَالُوا إِنْ هِيَ إِلَّا حَيَاتُنَا الدُّنْيَا وَمَا نَحْنُ بِمَبْعُوثِينَ، یہی
زندگی ہے یار، مر گیا قصہ ختم ہو گیا، کون دوبارہ زندہ کرتا ہے اور کون دوبارہ زندہ ہوگا؟ اسے مٹی کھا گئی، کسی کو درندے کھا گئے، کوئی آگ میں جل گیا، کوئی سمندر میں ڈوب گیا، اس کے ذرات بکھر گئے۔ اور یہ ایسے جاہل ہیں کہ یہ نہیں سمجھتے کہ اللہ نے ایک ایک سیل کہاں سے اکٹھا کر کے ایک وجود بنایا ہے۔ اگر ایک انسانی وجود میں 2.5 کھرب سیل ہیں تو یہ سارے سیل ایک جگہ سے تو نہیں اٹھا لیے گئے، پتہ نہیں کہاں کہاں سے خوراک آتی ہے، غذا آتی ہے، دودھ آتا ہے، پانی آتا ہے، ہوا آتی ہے، کہاں کہاں سے اجزاء وجود کے جمع ہوتے ہیں، اور کسی ایک وجود کا کوئی ایک جز کسی دوسرے وجود کا حصہ نہیں بنتا۔ اگر ایسا ہوتا تو آج تک انسانی شکلیں بگڑ چکی ہوتی، جانور اور انسان مکس ہو چکے ہوتے۔ ہر چیز کا، ہر بدن کا اپنا حصہ ہی اسے نصیب ہوتا ہے۔ تو قیامت کو اگر مر کے بکھریں گے تو پھر سیل ہی بنیں گے نا، مادہ ہی بنے گا نا، خاک بنے گا، چھائی بنے گا، مٹی بنے گا، جل جائے گا، مادہ ہی بنے گا۔ تو پہلے تو مادہ بہت منتشر تھا جسے اس قادر نے جمع کر لیا، پھر جمع کرنے میں کیا دیر لگے گی اسے؟ جبکہ ان کا خیال یہ تھا کہ بھئی یہی زندگی ہے جی، عیش کر لو 4 دن، اس کے بعد مر کے ختم ہو گیا قصہ، پھر مر کے کون آتا ہے؟ فرمایا وَلَوْ تَرَىٰ إِذْ وُقِفُوا عَلَىٰ رَبِّهِمْ، یہ بات اس وقت پتہ چلے گی جب یہ پروردگار عالم کے روبرو پیش ہوں گے تو سوال کیا جائے گا ان سے، قَالَ أَلَيْسَ هَٰذَا بِالْحَقِّ، کیا یہ سب کل صداقت نہیں تھی جو تم تک محمد الرسول اللہ نے پہنچائی؟ یہ سارا سچ نہیں تھا؟ دوبارہ زندہ ہونا، حساب کتاب کا ہونا، نیکی کا اور ایمان کا نیک اجر، برائی کی سزا، یہ جزا و سزا کا نظام، یہ سارا جو تمہیں افسانہ لگتا تھا کیا یہ سارا سچ ہے؟ قالوا بلا وربنا، کہیں گے اے پروردگار تیری قسم یہ سب سچ ہے۔ تو ارشاد ہوگا فذوقوا العذاب بما کنتم تکفرون، پھر اب موج کرو، عیش کرو عذاب میں جا کر، اب دوزخ میں جا کر گلچھرے اڑاؤ، اس لیے کہ تم نے دنیا میں میرے نبی کی تعلیمات کا، میری تعلیمات کا، میرے احکام کا انکار کیا تھا۔ تو یہ چند روزہ زندگی جو ہے اس کا جسے نیکی نصیب ہو گئی، جس کا تعلق ایمان کا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے وابستہ ہو گیا، اور جسے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت نصیب ہو گئی، وہ جیت گیا ہمیشہ ہمیشہ کے۔ اور جس بد نصیب کو یہ نعمت نصیب نہیں ہوئی وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے تباہ ہو گیا۔ تو یہ تھوڑی سی زندگی ہے، گنتی کی سانسیں ہمارے پاس، کیا ہمیں اپنی آپ کی فکر نہیں ہونی چاہیے؟ کتنی عجیب بات ہے، اللہ کریم نے وعدہ فرمایا، اور قرآن کریم میں اللہ کا وعدہ موجود ہے، وَمَا مِن دَابَةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا، روئے زمین پر جتنے جاندار ہیں ان سب کی روزی کی ذمہ داری اللہ کی، یہ اس نے ٹھیکہ لے لیا، ذمہ لے لیا۔ ہم کاروبار کرتے ہیں، ہم مزدوری کرتے ہیں، محنت کرتے ہیں، کیوں کرتے ہیں؟ ہم اس لیے کرتے ہیں کہ اللہ نے کاروبار کرنے کا، محنت کرنے کا، مزدوری کرنے کا حکم دیا ہے۔ اگر ہم اپنی محنت و مزدوری اور اس کاروبار کو اللہ کا حکم سمجھ کر کریں تو پھر اس طرح کرنا پڑے گا جس طرح سے کرنے کا طریقہ بتایا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ اور اگر ہم اسے اللہ کا حکم مان کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق کریں تو صرف نماز، روزہ، حج عبادت نہیں، مسلمان کی زندگی کا ہر کام اللہ کی عبادت بن جاتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مومن کا ہر کام اللہ کی عبادت ہوتا ہے، حتیٰ کہ وہ بیوی بچوں کو جو کھانا کھلاتا ہے وہ بھی صدقہ شمار ہوتا ہے۔ عرض کی گئی یا رسول اللہ
یہ بیوی بچوں کا نان نفقہ تو اس پہ واجب ہے، اللہ کریم نے اس کے ذمہ کر دیا، اس کی مجبوری ہے۔ تو آپ نے فرمایا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ اللہ کے حکم کی اطاعت کرنا ہی تو عبادت ہے، اللہ نے اس کے ذمہ کر دیا تو وہ پورا کرتا ہے تو عبادت شمار ہوتی ہے۔ مزدوری کرتا ہے، جائز طریقے سے حلال رزق کماتا ہے، وہ عبادت شمار ہوتی ہے۔ جائز طریقے سے خرچ کرتا ہے، فضول خرچی نہیں کرتا، ناجائز کاموں پہ خرچ نہیں کرتا، اس کا خرچ کرنا عبادت شمار ہوتی ہے۔ حتیٰ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ مومن کا سونا بھی عبادت شمار ہوتی ہے، بلکہ ایک حدیث شریف کا مفہوم ہے کہ عشاء کی نماز جماعت سے ادا کر کے سو گیا اور اٹھ کر فجر کی نماز جماعت سے پڑھ لی تو ساری رات جو وہ سوتا رہا وہ اس کی نماز میں شمار ہوتی ہے۔ اگر یہ رحمت الہی کا پہلو دیکھا جائے تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع میں اتنی رحمتیں لٹائی ہیں پروردگار عالم نے کہ شمار نہیں کی جا سکتی۔ لیکن ہم کیسے بد نصیب لوگ ہیں کہ جس کام کا ذمہ اس نے لیا اس کی فکر ہمیں ساری عمر ستائے رکھتی ہے کہ میں کیا کھاؤں گا، میں کیا پہنوں گا، اور جس کا ذمہ اس نے ہمارے ذمہ کر دیا کہ تمہارے کردار پہ قیامت کو فیصلہ ہوگا، اسے ہم بھول چکے۔ زندگی کے اسباب میں ہم لگے رہتے ہیں جس کی ہمارے پاس کوئی ضمانت نہیں کہ ہم کب تک زندہ رہیں گے، اور موت کی تیاری نہیں کرتے جس کا کوئی وقت نہیں ہے کہ وہ دوسری سانس یا جو سانس لے رہے ہیں یہ بھی پوری ہوگی یا راستے میں ختم ہو جائے گی۔ اچانک اور حادثتاً جس چیز نے آنا ہے اور فوراً آنا ہے اور ہمیں کوئی پتہ نہیں، اور یقیناً آنا ہے۔ ہم دیکھ رہے ہیں کتنی دنیا ہمارے ہاتھوں میں گزر گئی اور لوگ روز ہمارے ارد گرد جا رہے ہیں، ہمیں بھی جانا ہے۔ کیا چاہیے نہیں کہ ہم اس موت کے لیے بھی تیاری کریں، اسے بھی یاد رکھیں، حرام سے بچیں، جھوٹ سے بچیں، کسی کا نقصان کرنے سے بچیں، کسی کو تکلیف دینے سے بچیں، اللہ پر ایمان مستحکم کریں، محمد الرسول صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنا تعلق استوار کریں، اور ایک ایک کام حضور سے پوچھ کر کریں کہ یا رسول اللہ یہ کروں یہ نہ کروں۔ زندگی کا مزہ آ جائے، آخرت بھی سمر جائے، اور مزے کی بات یہ کہ دین پر عمل کرنے سے دنیا میں بھی بندہ زندگی سے لطف لیتا ہے، موت سے بھی مزے لیتا ہے، لطف لیتا ہے، اور آخری زندگی میں بھی اس کے لیے لطف اور اللہ کی رحمت اور اللہ کا کرم ہوتا ہے۔ تو پتہ نہیں کیوں ہماری یہ بد نصیبی ہے کہ ہم وقتی اور لمحاتی رنگوں کو دیکھ کر، دنیا کے ان کچے رنگوں کو دیکھ کر، دنیا کے عارضی لذتوں کو دیکھ کر آخرت کو بھلائے بیٹھے ہیں۔ اللہ کریم ہمیں توفیق دے، توبہ کرنے کی توفیق دے، ہمارے گناہ معاف فرمائے، ہمیں آخرت پر یقین نصیب کرے اور توفیق عمل عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ اللہ 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 اللہ۔ حضرت امیر محمد اکرم آبان مد ذلہ العالی دارالعرفان منارہ ضلع چکوال میں سالہ سال سے قرآن و حدیث کے اوپر خطابات کر رہے ہیں اور سلسلہ نقشبندیہ اویسیہ کے مطابق لوگوں کو ذکر الہی کی تربیت دے رہے ہیں۔ وہ قرآن پاک کی تفسیر ترتیب وار بیان کر رہے ہیں۔ تفسیر قرآن کو وہ موجودہ ملکی اور بین الاقوامی حالات کے مطابق بیان کرتے ہیں۔ موٹر وے سے کلر کہار کے انٹرچینج سے نکلتے ہوئے، کلر کہار کی جھیل سے ہوتے ہوئے، میانی، بوچھال اور نور پور سے گزرتے ہوئے دارالعرفان منارہ پہنچ سکتے ہیں۔ حضرت امیر محمد اکرم آوان نے بچیوں اور بچوں کی دینی اور دنیاوی تعلیم کے لیے سقارہ اکیڈمی کے نام سے ایک درسگاہ قائم کی ہے، جس کا افتتاح ملک پاکستان کے صدر جنرل محمد ضیاء الحق نے اپنے دست مبارک سے کیا تھا۔
وہ تمام احباب جو اسلام کی طلب رکھتے ہیں ان سے گزارش ہے کہ دارل عرفان منارہ ضلع چکوال میں امیر محمد اکرم آبان صاحب کے خطابات سے مستفید ہوں۔ وہ ہر جمعے کو نماز سے پہلے بیان فرماتے ہیں۔ ہر ماہ کی پہلی اتوار کو ماہانہ اجتماع ہوتا ہے جس میں آپ خصوصی خطاب فرماتے ہیں اور پاکستان کے چاروں صوبوں سے احباب اس اجتماع میں شرکت کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ یہاں سال میں 2 مرکزی اجتماعات بھی ہوتے ہیں، ایک رمضان المبارک میں اعتکاف کا اجتماع اور دوسرا جولائی اور اگست میں 40 دن کا اجتماع ہوتا ہے جس میں روحانی تربیت کی جاتی ہے۔ اپنا خون سیماب دے کر اتنا ہم کر جائیں گے، نام آقا کا چمن میں پھر رقم کر جائیں گے۔